اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موت ہے گات میں تیری عاجز، ایک تو ہے محو غفلت ہے۔ آخرت پر ایمان موت کی حقیقت کو سمجھے بغیر نامکمل ہے۔ موت سے مراد دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے۔ اسے قیامت صغریٰ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے سمجھو اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ قیامت صغریٰ انفرادی موت کا دوسرا نام ہے۔ سورۃ الملک آیت 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ وہ بدن جس میں روح موجود نہیں ہوتی یا جس بدن سے اس کی روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے، اور وہ بدن جس میں ایک غیر مرئی چیز جسے روح کہتے ہیں پائی جاتی ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس بدن سے روح کا تعلق قائم ہو جائے زندہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عارضی زندگی کا سلسلہ جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ آزمائے کہ کون اس زندگی کا درست استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتا ہے۔ جو اسے ایمان و اطاعت میں بسر کرتا ہے اس کے لیے بہترین جزا ہے، دوسروں کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 185 میں بیان ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور بے شک تمہیں قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اچھا یا برا، روز قیامت اس کے مطابق پورا بدلہ اسے مل جائے گا۔ اس مضمون کو سورۃ الرحمن آیت 26 اور 27 میں بیان کیا گیا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین پر جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ روز قیامت تمام انسان اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی اول و آخر ذات باقی رہے گی۔ دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف قائم ہونے کا اہتمام ہوگا۔ یہ بھی ایک نعمت عظمی ہے جس پر شکر واجب ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ابدی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا میں انسان خواہ کیسے ہی مضبوط قلعے بنا لے، کہیں بھی چھپ جائے، کتنی ہی تدابیر اختیار کر لے، موت کا آخری پنجہ اسے دبوچ لے گا اور کہیں راہ فرار نہ ملے گی۔ اس فانی دنیا سے کوچ کرنا ہی پڑے گا۔ سورۃ النساء آیت 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اسی مضمون کو سورۃ السجدہ آیت 11 میں بیان کیا گیا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تمام جانداروں کی روح قبض کریں۔ فرشتوں کے کچھ گروہ اس کام میں شریک ہیں۔ موت کا خوف ایک طبعی تقاضا ہے، اس میں تاخیر کی خواہش بطور اعتراض یا انکار نہیں ہوتی بلکہ طبعی خوف کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور مضبوط دلائل سے انسان کو سہارا اور حوصلہ دیتے ہیں۔ موت کے مراحل سے گزرے بغیر انسان آخرت کی ابدی اور لافانی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی انسان کو اسی دنیا میں نصیب ہوگا۔ جنت کے انعامات سے بھی انسان آخرت کی زندگی میں واقف ہوگا، بشرطیہ کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ شہرک کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے، یعنی علم کے لحاظ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ انسان کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہر وقت موجود ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی انسان کے تمام احوال سے واقف ہے۔ یہ اعمال و اقوال لکھنے کا سلسلہ صرف اتمام حجت کے لیے مقرر ہے۔ موت کے وقت حق واضح ہو جائے گا اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہو جائے گی جو حضرت انسان سے کیے گئے ہیں۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور انسان پر موت کی بے ہوشی چھا جائے گی، اس کی جان حلق تک جا پہنچے گی۔ سورۃ قاف میں بیان ہوا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور یقین جانو ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ جب دو لینے والے یعنی فرشتے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر نگہبان تیار ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تُحِيدُ۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچے گی، یہی ہے وہ جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ اگر انسان نیک ہوگا تو نیک پاک خوبصورت فرشتے انسان کی روح قبض کرنے آئیں گے اور اس کی روح خاموشی سے اپنے مالک حقیقی سے ملنے کو بے تابانہ ان فرشتوں کے ساتھ چل پڑے گی۔ اور اگر کوئی فاسق و فاجر انسان ہوگا تو بدصورت نہایت بھیانک فرشتے بدبودار ٹاٹ لے کر اس کے پاس آئیں گے اور ان فرشتوں کو دیکھ کر انسان کی روح خوفزدہ ہو کر انسان کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گی، لیکن فرشتے سختی سے اسے دبوچیں گے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کے اصل مقام کی طرف چل پڑیں گے۔ نیک روح کو علیین میں اور بد روح کو سجین میں بھیج دیا جائے گا۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ موت کے وقت حق واضح ہو جائے گا اور جنت اور دوزخ کے بارے میں جو وعدیاں انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں سب ظاہر ہو جائیں گے۔ تب علم ہوگا کہ یہ ہے وہ موت جس سے انسان بھاگتا اور بدکتا پھرتا تھا۔ بقول اقبال ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا، اڑاتی ہوں میں زہت ہستی کے پرزے، بجاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ۔ انسان کو موت کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے اور خاتمہ بالایمان ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہونا جنت کے اعلیٰ درجات حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ وفات کے بعد ورثہ کے لیے لازم ہے کہ وہ میت کو جلد سے جلد غسل دے کر دفنانے کا انتظام کریں۔ بلا وجہ تاخیر کرنا نامناسب ہے۔ مسلمان کا نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ دفن کرنے سے پہلے یا بعد میں میت پر واویلا کرنا یا سینہ کوبی کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کسی قسم کا کوئی شرکیہ یا نازیبا کلمہ منہ سے نکالنا بھی منع ہے۔ کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ کلمات تمام نقصانات پر پڑھے جاتے ہیں۔ مسلمان کی میت پر 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں، ماں سوائے عورت کے جو اپنے خاوند کی وفات پر عدت کے دن سوگ میں گزارتی ہے۔ اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو اسے جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے، اگر ادا کرنے کی سکت نہ ہو تو معاف کروا لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں عذاب دینے کے لیے جب گرزوں سے مارا جاتا ہے تو مارے جانے کی وجہ سے مردہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ انسان اور جنات کو عذاب قبر کے حالات اس لیے نہیں دکھائے جاتے اور وہاں کی آواز نہیں سنائی جاتی کہ یہ فریق ایمان بالغیب کے مکلف ہیں۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھایا جائے تو کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو آنکھوں دیکھا حال سامنے آنے کی وجہ سے سب ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔